وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 46۔ ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر۔ سارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل میں آئے، اور یہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت اور مرتبہ عطا کیا، ان کو اپنا کلمہ کن کہا، اور دنیا اور آخرت میں بہت باعزت ہوں گے اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کریں گے لوگوں سے، فی المہدی، پنگھوڑے میں، وَكَهْلًا، اور کہولت میں یعنی بڑی عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے اللہ تعالیٰ کے بہت مقرب بندے تھے، دنیا اور آخرت میں عزت دار، بلند مرتبہ، اور وہ لوگوں سے پنگھوڑے میں یعنی بہت چھوٹی عمر میں بات کریں گے اور بڑی عمر میں بات کریں گے، اور اللہ کے صالح لوگوں میں، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو لوگوں نے تو ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا عقائد بنا لیے ہوئے تھے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کوالٹیز بتا رہے ہیں حضرت عیسیٰ کی، یہ اللہ کی نظر میں ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں ان کا جو مقام ہے کہ وہ وجیہ ہوں گے دنیا اور آخرت میں، اللہ کے مقرب اور صالح اور نیک بندے ہوں گے، عظیم الشان اللہ کے پیغمبر ہیں۔ دیکھیں، جب تک کوئی قرآن نہیں پڑھے گا تو کیسے پتہ چلے گا کہ صحیح اور غلط کیا ہے؟ یہی وجہ نا قرآن کو فرقان کہا گیا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ غلط اور صحیح میں فرق جو ہے وہ قرآن کرے گا۔ ان لوگوں نے تو، بنی اسرائیل نے تو کتابیں ساری اپنی بدل دیں، ان کا جو سارا علم تھا وہ محفوظ ہی نہیں ہے، نہ ان کی زبان، جس زبان میں یہ کتابیں آئیں، نہ وہ زبان اب اس وقت کہیں بولی جاتی ہے، نہ محفوظ ہے۔ کسی نے جس کا جو دل کیا اس نے اس میں چینجنگ کر لی، کسی نے ان کو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، نعوذ باللہ، کسی نے ان کو خدا ہی بنا لیا، کسی نے پیغمبر مانا ہی نہیں، جس کا جو دل کیا انہوں نے عقیدہ اپنا بنا لیا۔ مگر قرآن جو ہے وہ ہمیں صحیح طور پر یہ گائیڈنس دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، مقرب بندے تھے، دنیا اور آخرت میں باعزت تھے۔ اور ان کے بارے میں جو اس آیت میں بتایا گیا ہے نا کہ پنگھوڑے میں بات کریں گے اور بڑی عمر میں، تو ہوا یہ تھا واقعہ کہ جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تو حضرت مریم علیہ السلام بہت پریشان ہوئیں، تو اللہ کی طرف سے ان کو جو ہے یہ حکم ہوا حضرت مریم کو کہ بچے کو لے کر گود میں چلی جائیں ہیکل میں، اور وہاں جا کر جب لوگ پوچھیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو وہ یہ کہیں حضرت مریم ان کو کہ انہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس زمانے میں ان کی شریعت میں لوگ چپ کا بھی روزہ رکھ لیتے تھے، تو ان کو یہ کہیں کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، میں کچھ نہیں بول سکتی، اور بچے کی طرف اشارہ کر دیں، اور بچہ خود سے جو ہے وہ بتائے گا کہ وہ کون ہے۔ اور یہ واقعہ اسی طرح سے ہوا، اور جب حضرت مریم جو ہے ہیکل میں لے کر گئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو کہتے ہیں معجزانہ طور پر بچہ بالکل چھوٹا بیبی وہ پنگھوڑے میں ہی بول پڑا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو یہ تو ان کی وہ بات کہ وہ پنگھوڑے میں بولیں گے، وَكَهْلًا، اور بڑی عمر میں جا کر بھی وہ لوگوں کو دین کی بات بتائیں گے، لوگوں کو اللہ کی بات بتائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا بڑی عمر میں ان کا بولنا، ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں رحمہ اللہ، ان کے نزدیک یہ والا جو کہا گیا نا قرآن میں کہ وہ بڑی عمر میں بولیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ اسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 33 سال کی عمر میں تو وہ اٹھا لیے گئے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ابھی زندہ ہیں، ابھی ان کو موت نہیں آئی، انہوں نے دوبارہ اس دنیا میں آنا ہے۔ تو یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کی یہ بات ہے کہ وہ بڑی عمر میں بھی لوگوں کو بتائیں گے، تو یہ بھی پوری ہونی باقی ہے، کیونکہ وہ تو چھوٹی عمر میں ہی اٹھا لیے گئے تھے۔ تو اسی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابھی ان کا یہ والا کام ابھی رہتا ہے جو انہوں نے واپس آ کر پورا کرنا ہے ابھی۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نیک اور صالح بندوں میں سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے پھر ہم لوگ جو ہے وہ بڑھیں گے کل کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔